بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معلومات مدارس و یونیورسٹیز کے طلباء، بزنس مین اور افسران بالا اور بلکہ تمام بنی نوع انسان کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ہیلولہ کا معنی ہے نماز فجر کے بعد یا نماز فجر کے وقت کے بعد سورج طلوع ہونے سے پہلے سوئے رہنا۔ اس سونے کو عربی میں ہیلولہ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ آپ اور آپ کے رزق کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ وقت اللہ کی طرف سے رزق کی برسات اور تقسیم کا ہوتا ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے اوقات میں برکت کی دعا ان الفاظ کے ساتھ فرمائی ہے: اللہم بارک لامتی فی بکورہا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس وقت محو استراحت تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: دختر عزیزم، اٹھ جائیے، اپنے رب کا رزق حاصل کیجیے، غافل لوگوں میں سے نہ بنیے۔ اللہ کریم طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک بندوں کا رزق تقسیم فرماتے ہیں۔ کیلولہ نماز ظہر کے بعد یا اس سے پہلے آدھے گھنٹے یا کم و بیش کے لیے آرام کرنا کہلاتا ہے۔ یہ عبادت بھی ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت بھی ہے اور صحت بھی ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ شعب الامان میں روایت لائے ہیں کہ دن کو سونے کے ذریعے رات کو عبادت کی طاقت حاصل کیجیے۔ شیخ الحدیث مولانا ظفر احمد قاسم نور اللہ مرکزہ فرماتے تھے کہ عام دنوں میں نماز ظہر سے پہلے کھانا اور کیلولہ ہونا چاہیے۔ جمعہ کے دن نماز جمعہ کے بعد کھانا اور آرام ہونا چاہیے۔ فرماتے تھے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا یہ قول امام بخاری نے نقل کیا ہے کہ نماز جمعہ کے بعد ہم سوتے تھے اور کھانا کھاتے تھے۔ ایلولہ کا مفہوم عصر کی نماز کے بعد آرام کے لیے لیٹنے کا ہے۔ یہ جسم و سانس کی بیماری اور سینہ کی تنگی کا سبب بنتا ہے۔ اس وقت سیر و تفریح اور ہلکے پھلکے کام کیے جائیں، ذکر و فکر اور دعا بھی کرنی چاہیے۔ شیخ مکرم اس کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے فرماتے تھے کہ حدیث کے مطابق یہ دونوں قسم کے فرشتوں کے اجتماع کا وقت ہوتا ہے۔ رات والے فرشتے آتے ہیں اور دن والے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ان فرشتوں نے اللہ میاں کو رپورٹ دینی ہوتی ہے کہ ہم تیرے بندوں کو آپ کی عبادت میں مشغول چھوڑ کے آئے ہیں۔ ہمیں اپنا نظام الاوقات ترتیب دینا چاہیے، جس میں کھانے پینے، سونے جاگنے، ملنے ملانے اور سوشل میڈیا استعمال کرنے سمیت تمام معاملات ایک نظم اور ترتیب کے ساتھ کرنے چاہیے۔ بے وقت سوئے نہیں، رات کی نیند پوری کریں، موبائل کو اپنا سب کچھ نہ سمجھیں۔ یہ ایک ضرورت ہے، اسے ضرورت کی حد تک رکھیں۔ رات عشاء کی نماز سے پہلے نہ سوئیں اور رات عشاء کے بعد زیادہ تر فضول گوئی میں نیند کا وقت ضائع نہ کیجیے۔ عربی کا مقولہ ہے: تمہاری نیند اچھی، تمہارا دن اچھا۔